بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں، اور خاص کر جو ہمارے ساؤتھ یعنی جنوبی اضلاع کے ہیں یا دیر باجوڑ صاحب کا جو قبائلی علاقے ہیں۔ تو میں ایک ہمارے ہے جنوبی اضلاع سے بڑے ڈائنامک ہے صاحب کا، میں نے پیر حیدر علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ تو آپ یقین جانیں اس نے جو باتیں کی نا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو ہم اسپیشلی پولیس کی جو قیادت ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ آئندہ اگر جو بھی ہو جائے نا، اس کی ایف آئی آر جو ہے خیبر پختونخوا کے آئی جی جو ہے اس کے خلاف کاٹنی چاہیے۔ اس کے یہ جو ڈی آئی جیز اور یہ پولیس کے جو افسران ہیں، ان کی غفلت کی وجہ سے ہمارے پولیس جوان جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ دے ڈیم کیئر۔ یہاں تک کہ ابھی تو جنازوں میں بھی جانا چھوڑ دیا ہے۔ اگر لاش آپ لے آئیں پشاور تو وہاں پہ ٹھیک ہے، جنازہ پڑھا جائے گا، ورنہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار پولیس کی حالت کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو پولیس اسٹیشن ہے، گزشتہ 12 سال سے جو پولیس اسٹیشن لگا ہے وہ خراب ہے۔ جو مطلب ہے جو دھماکہ ہوا ہے یا اس کے ساتھ ہوا، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہنگو میں ایک پولیس اسٹیشن ہے، مین پولیس اسٹیشن، جس پہ اٹیک ہوا تھا، اس کی بلڈنگ گر گئی تھی۔ ابھی تک اس کو دوبارہ کسی نے بنانے کی یا دوبارہ مطلب بلڈ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ایک عارضی تعلیمی ایک بلڈنگ ہے، میرے خیال میں کوئی اسکول ہے خالی یا کوئی ایجوکیشن بلڈنگ ہے، اس میں ہے گزشتہ کئی سالوں سے کوئی فنڈ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہنگو، کیونکہ ہنگو کافی ٹارگیٹڈ ہے، اس کا جو دوسرا مین صدر پولیس اسٹیشن ہے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حالت ہے، اسے کہتا ہے کہ انگریز زمانے سے بنا ہے، کمروں کی حالت جو ایسی ہے کہ ویسے بھی گر رہے ہیں۔ اسی طرح سب پولیس اسٹیشن، پھر اس نے گنوایا کہ کرک میں کیا ہے، لکی میں پولیس اسٹیشن، اس طرح ٹانک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ کوہاٹ میں۔ گزشتہ 12 سال سے ہماری پولیس جو ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ، اور پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فرنٹ لائن جو ہے ہماری فورس ہے، اور ہے بھی۔ دہشت گرد حملہ پہلے کس پہ کرتے ہیں؟ پولیس پہ کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے پولیس اسٹیشن ہے اس میں کوئی ایک ایسا پولیس اسٹیشن نہیں ہے جو کہ بم پروف ہو۔ ساؤتھ میں اس نے میرے خیال میں دوابہ میں ایک بنایا ہے، لیکن وہ بھی بم پروف نہیں ہے۔ کوئی آپ کا بم پروف بلڈنگ نہیں ہے۔ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں جو ہے سپاہیوں کی رہائش کے لیے بندوبست نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کوارٹر ہوتا ہے، اس میں ایس ایچ او رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گاڑیوں کی حالت دیکھیں، یہ جو کوہاٹ میں ہوا تھا، ابھی وہ جگہ کا نام میں بھول رہا ہوں، وہاں پہ پولیس کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا کہ وہ واپس آ رہے تھے، گاڑی میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کی فورس جو فرنٹ پہ لڑ رہی ہے وہ بیچارے جو ہے؟ تو ہمارے پولیس میں اکثر کہتا ہوں، خیبر پختونخوا کی پولیس ایک صرف اپنی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ کسی پولیس اسٹیشن میں آرمڈ کار نہیں ہے، کسی پولیس اسٹیشن میں بلٹ پروف کار نہیں ہے، پولیس وہ نہیں ہے۔ یہ جو آرمر ہوتے ہیں نا، بلٹ پروف جیکٹ، یہ پولیس اسٹیشن میں 1 یا 2 ہوتے ہیں جو ایس ایچ او پہن لیتے ہیں، باقی آپ ان کے پیچھے دیکھیں سارے جوان جو ہے اسی طرح وہ اس کے پیچھے ہوتے۔ تو یہ میرے خیال میں انتہائی بڑی غفلت ہے۔ اور گاڑیاں آئی ہے لیکن گاڑیاں ہیں کہاں؟ ایس پی کے ساتھ 3 گاڑیاں، ڈی آئی جی کے ساتھ 4 گاڑیاں، ڈی سی کے ساتھ 4 گاڑیاں۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ڈی سی ہے، ڈی سی کے ساتھ صرف شوشا کے لیے نکلتا ہے نا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈی سی صاحب گئے ہوں یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب گئے ہوں؟ ساری بلٹ پروف گاڑیاں ان کو دی گئی ہے، پولیس افسران کو دی گئی ہے۔ ایک پولیس اسٹیشن، میں کہتا ہوں کہ اگر لیٹ سے میں کسی بھی ڈسٹرکٹ کو لے لیتا ہوں، اس کے صرف یہ جو افسران سے آپ 1 2 گاڑی لے لینا، ایک پولیس اسٹیشن کو دے دے، تو پھر بھی مطلب یہ کہ ہر کسی کے ساتھ 2 3 اور 4 گاڑیاں ہیں۔ تو یہ انتہائی۔ اسی طرح اسلحہ کی حالت دیکھیں آپ، وہ جن کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہے۔ ابھی تک کسی بھی پولیس اسٹیشن کے ساتھ سنائپرز گن نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو پولیس اسٹیشن پہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے وہ کر دیں۔ ان کے ساتھ لانگ رینج 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 1 کلومیٹر ان کے ساتھ ان کے پاس تھرمل گنز ہے۔ ان کے پاس جو ہے یہ جو دہشت گرد ہے ان کے پاس نائٹ ویژن گوگل ہے۔ تو میں اکثر بڑا اس پہ آ جاتا ہے کہ وائی وی آر ایکسپوزنگ آر پولیس۔ آج میں صرف اس لیے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب نکلنا ہوگا پولیس کے لیے۔
اور یہ ابھی آپ نے کبھی دیکھا ہے DIG یہ پختونخوا کا IG کون ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ وہ گیا ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارے پولیس اکثر اغوا ہو جاتے ہیں. آج بھی میرے خیال میں جب ہم کہہ رہے تھے تو آج بھی کہیں سے جو ہے نا ایک پولیس آفیسر جو ہے اغوا ہوا ہے بنو میں اغوا، بنو میں ٹارگٹ ہو رہے، DI خان میں ٹارگٹ ہو رہے، کھرک میں ٹارگٹ ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کسی کے بچے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، ایک SHO جو کہ فرنٹ پہ ہوتا ہے، جو روزانہ ایکسپوز ہوتا ہے، ایک SP یا DPO، اس کے ساتھ اگر 3 گاڑیاں ہیں، اگر یہ ایک اس کو دے دے، یہ DIG اگر اس کے ساتھ 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک اس کو دے دے، یہ DC کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس بیچارے کی نہ صرف زندگی بچے گی بلکہ یہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا. اسی طرح ہمارے IG کو سمجھا جاتا ہے، آپ کا جرنیل جو ہوتا ہے وہ یہ جوانوں کا باپ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے باپ ہے کہ یہ بچوں کے جنازے کیا، بچوں کی پروٹیکشن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. تو میں آج اسی لیے تھوڑا سا میں نے جب دیکھا کہ روزانہ ہمارے پولیس جوان جو شہید ہوتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، یہ بھی کسی کے بچے ہیں، تو یہی ہماری اپیل ہوگی کہ کم از کم اگر یہ نہیں کر سکتے تو ڈسٹرکٹس کے لوگ جو ہے اگر وہ چندہ کرے، اور کم از کم جو پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں ان کو ایک بلٹ پروف تو دے دے. کیونکہ اگر یہ سمجھے کہ یہ حکومت ہماری پولیس کی وہ کرے گی، حکومت نہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی فکر ہے. جب ان کے ساتھ فکر کیا ہوگی جب ان کے اپنے آفیسر جو ہے وہ اتنے غافل ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جوان جو 20-25 جوان جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، اس میں کوئی واش روم ہے، اس میں ان کی رہنے کی جگہ ہے، اس میں ان کے لیے جو ہے یہ پروٹیکٹڈ ہے. تو یہ ہے کہ ابھی دیر میں جس طرح چیک پوسٹ، ایسے چیک پوسٹ ہوتے ہیں کہ میرے خیال میں خالی جو ہے نا ایک موٹر سے وہ اڑ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ توجہ دینا ہوگا. اسی طرح اگر آپ خیبر میں دیکھیں، اس طرح باجوڑ میں دیکھیں، اسی طرح باقی اسپیشلی ہمارے جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہے یا ہمارے جو ضم اضلاع ہے، اس میں تو کم از کم ہم یہ اپیل کر سکتے ہیں پولیس سے، حکومت سے، کہ خدا را تھوڑا سا یہ بھی کسی کے بچے ہیں، یہ بھی اس ملک کے بچے ہیں، یہ اس ملک کے لیے جان دیتے ہیں، تو ان کا بھی اتنا حق ہے کہ اگر IG کے پاس 10 بلٹ پروف کڑے ہیں، اگر DIG کے ساتھ 4 بلٹ پروف ہے، اگر DPO کے ساتھ 3 اور 4 ہے، اگر DC کے ساتھ ہے، اگر اسسٹنٹ کمشنر، دیکھیں اصل بندہ ہوتا ہے آپ کا پولیس. آپ کا اسسٹنٹ کمشنر جو ہر ضلع میں 10 تو اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں، ہر ضلع میں جو DC اور ایڈیشنل DC اور 4-5 قسم کے یہ جو DCs ہوتے ہیں. اسی طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا سا ہم یہی اپیل کریں گے، اگر یہ نہیں کر سکتے عوام سے اپیل کرے کہ یار یہ اپنی پولیس کے لیے جو ہے تھوڑا سا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ DIG کہیں نکلا ہو فرنٹ پہ گیا ہو، DPO کہیں نکلا ہو فرنٹ پہ؟ یہ کبھی نہ کبھی یہ ٹک ٹاک پہ خبریں آ جاتی ہیں لیکن وہ بھی اصل وہ نہیں ہوتے. ایک رات یہ گزارے کسی تھانے میں، ایک رات DIG کسی پولیس اسٹیشن میں گزارے، یا چیک پوسٹ پہ گزارے، یا DPO گزارے، یا یہ جو ہمارے IG ہے کبھی یہ بھی آفس سے نکل کے تھوڑا سا دیکھیں. یہ تو ٹھیک ہے پنجاب میں تو جا رہا ہے، گزشتہ دنوں اس نے میاوالی اور پنجاب کی بارڈر کے ساتھ چیک پوسٹوں کا دورہ کیا تھا کہ یہاں پہ ٹھیک ہے. اگر پنجاب کا آپ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ خیبر پختونخوا جہاں پہ آپ اس وقت IG ہے وہاں پہ بھی ان کو جانا چاہیے. اور میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ نیکسٹ اس طرح ہوتا ہے جواب IG سے لینی چاہیے. FIR ان پہ ان کی غفلت کی وجہ سے ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جوان مر رہے ہیں.